أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. انشاءاللہ آج ہم دوسرے پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. دوسرے پارے میں جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج ان کا ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسرے پارے کے اندر ذکر ہونے والے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ساری آیات کا اور مضامین کا خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ذکر ہو جائے گا. تو دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. یہ تحویل قبلہ کا حکم سے. تحویل قبلہ اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ علیہ السلام کی دلی آرزو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، بیت المقدس نہ ہو، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اور ایک قدیم زمانہ سے اس آرزو کی تکمیل کی خواہش میں تھے آپ علیہ السلام کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت چونکہ وہاں جب بیت اللہ سامنے ہو تو آپ جس طرف پہ رخ کریں سامنے بیت اللہ ہی ہوگا، تو وہاں پر آپ ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسی سمت اختیار کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ بیت اللہ تو سامنے نہیں ہے، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. تو حضور بار بار آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے، بار بار آسمانوں کی طرف یہ طلبگار نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ کب اللہ قبلہ کے بدلنے کا حکم اتاریں گے. اور اس میں آپ علیہ السلام کی آپ ادب دیکھیں
کہ آپ علیہ السلام کا کمال ادب اور حسن ادب یہ ہے کہ اللہ سے کہہ نہیں رہے ہیں کہ اللہ قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے، کہہ نہیں رہے ہیں، بلکہ کیفیت اپنا رہے ہیں۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نماز میں اپنی نگاہوں کو بلند کرتے ہیں کہ کب یہ فیصلہ آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنی آنکھوں سے ادب کا اظہار کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور منشا نہ ہو کہ وہ بیت اللہ کو قبلہ بنائیں، لیکن میری ذاتی طلب اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں، بیت المقدس قبلے سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ حضور کی ذاتی تمنا، ذاتی آرزو یہ تھی۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کو حسن ادب کہا جاتا ہے کہ کمال کا ادب کہ زبان پر الفاظ نہیں لائے لیکن اپنے حالات سے، کیفیات سے وہ دعا بھی کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں اتار دیں کہ اب ہم نے آپ کا قبلہ بدل دیا اور آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کو کر دیا گیا ہے۔ یہ قبلہ کے بدلنے کا قصہ ہوا۔ اب جب آپ علیہ السلام نے قبلہ بدلا ہے تو تحویل قبلہ کے بعد لوگوں کے اعتراضات شروع ہو گئے، لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، مشرکین نے بھی اعتراضات کیے، منافقین نے بھی اعتراضات کیے کہ کیا ہو گیا، یہ قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہود جو تھے وہ اعتراضات میں سب سے آگے تھے۔ اس لیے دو قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک وہ جو ضدی ہوں، ہٹ دھرم ہوں، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، اور نمبر دو وہ جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہو اور وہ اپنے علم کو کم سمجھ رہے ہوں، اگلے کا علم جب ان کے علم سے بڑھ جائے لیکن وہ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا، وہ ضد کی وجہ سے اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیوں آپ اپنا قبلہ سے رخ پھیر رہے ہیں، کس چیز نے قبلہ سے پھیر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا، یہ کہہ رہے کہ قبلہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ان کو بتائیں کہ یہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں، بیت المقدس بھی اللہ کا، بیت اللہ بھی اللہ کا، مشرق مغرب بھی اللہ کا، شمال جنوب بھی اللہ کا، سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جس طرف کو حکم کریں گے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کسی ایک سمت کے اندر کوئی تقرب اور قرب نہیں ہے، کسی جہت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، نہ بیت اللہ کے اندر کوئی خوبی ہے نہ بیت المقدس کے اندر کوئی خوبی ہے۔ یہ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قبلہ کیوں بدلا، تو ان کو بتا دیں کہ قبلہ بدلنے کا جو حکم میں نے دیا ہے، جہات سمتیں ساری میری ہیں، کل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا، شمال جنوب بھی میرا، جس طرف کو میں کہوں گا اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا یہی میرا حکم ہے اور یہی میری بجا آوری کو لانا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہاں سے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ خواہشات کو پورا کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر جانا یہ اصل عبادت ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہاں پر اپنے آپ جوؤں کو مارا کریں، اپنے بدن کے اوپر بالوں میں جوؤں کو نہیں رکھ سکتے، مردوں سے کہا اپنے بالوں کو زیادہ نہ بڑھائیں، اچھے طریقے سے سنوار کے رکھیں، اپنے ناخن 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیں، احکام آ گئی ہے۔ اور جناب وہ سلا ہوا کپڑا پہنیں، مختلف احکام آ گئے۔ آپ جو ہیں وہ دو نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، لیکن یہی احکام جب انسان حرم میں جاتا ہے بدل جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر وہ بالوں میں کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں تو ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ احرام لمبا ہو گیا کسی کا 50-60 دن کا یا 2 مہینے کا کسی وجہ سے، تو وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں ترشوا سکتا، وہاں بال کٹوانے پہ گناہ ملے گا، ناخن ترشوانے پہ گناہ ملے گا۔ وہاں دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کا حکم دے دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے،
تو اصل عبادت وہ عبادت کرنے میں نہیں ہے کہ 4 رکعتیں یہ عبادت بن گئی، 3 رکعتیں عبادت بن گئی۔ اصل عبادت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم جو بھی پورا کرے گا اور اللہ کے بتائے نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرے گا، وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ قبلہ کے اندر کوئی تقرب اور افضلیت نہیں ہے، میرا حکم پورا کرنے میں ہے۔ پہلے میرا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ کا وہاں منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اب میرا حکم بدل گیا، حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا بھی یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ اصل عبادت وہ اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ میرے پاس ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آئے، حضرت نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم اپنا جی لگانے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ نماز تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے بلایا ہے فجر میں، یا اللہ میں حاضر ہوں، ظہر میں بلایا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، عصر مغرب عشاء میں بلایا ہے، دل کرے نہ کرے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ بڑوں کے ہاں تو حاضریاں لگوائی جاتی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو کوئی کام کہے، اولاد کا دل کام کاج کو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے پورا کرتے ہیں کہ میری ماں اور باپ نے حکم دیا کرنا چاہیے، کروں گا۔ تو ہمیں اللہ نے جو حکم دیے ہیں، دل چاہے نہ چاہے، نماز میں مزہ آئے نہ آئے، سکون ملے نہ ملے، وسوسے بھلے آتے رہیں، لیکن ہم نے وقت کے اوپر نماز ادا کرنی ہے، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اس سے شاید زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس آدمی کے جو خشوع خضوع کے ساتھ، سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، اور ایک آدمی وسوسوں سے لڑ کے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کی کوشش کرنے کی وجہ سے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، شیطان سے بھی لڑ رہا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں بنسبت اس شخص کے، اس آدمی کے جو سکون کے ساتھ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ نقطہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اصل عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 بات یہاں پہ، ہمارے گھروں میں بسا اوقات بہت زیادہ وہم یہ کیا جاتا ہے کہ قبلہ میں آپ دیکھیں، جو ایک تو کمپاس سے دیکھ لیا کریں، اگر تھوڑا قبلہ کے اندر کہیں جا کے آپ کو شک ہو رہا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو جہت کا، اچھا اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی کچھ اگر 5 بندہ سینٹی میٹر وہ کر لے، 10 تک بھی کر لے، 45 ڈگری تک اجازت ہے۔ اگر 45 ڈگری کے زاویہ تک انسان قبلہ سے اپنا رخ ہٹا بھی لے تو تب بھی اس کی نماز ٹھیک ہوگی، نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ ہاں اگر 45 ڈگری سے آگے چلا گیا تو تب قبلہ کی سمت بدل گئی، پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اپنے گھر میں واش روم بنانے ہیں اور وہ گھر کے اندر واش روم والی جگہ ایسی جگہ پر آ گئی ہے کہ قبلہ کا مسئلہ بن گیا ہے، تو سیٹ کا تھوڑا سا زاویہ چینج کر دیں، تھوڑا سا 5 ڈگری 15 ڈگری چینج کر دیں، تو تب بھی وہ قبلہ سے ہٹ جائے گا، اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے ہم واش روم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم وہ اپنے واش روم بھی اچھے سے تیار ہو سکتا ہے، اور قبلہ کی طرف ہمارا رخ اور پشت بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا زاویہ چینج کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 1 اور چیز یہاں پہ دیکھیں، سیقول السفہاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں عبادت کا مغز بتایا کہ عبادت ہے کیا، اور دعا کا طریقہ بتا دیا۔ دیکھیں دعا میں 3 کیفیات ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں دعا میں۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ دعا، الفاظ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سارے الفاظ دعا ہیں، اپنی اپنی زبان میں مانگتے ہیں۔ ایک الفاظ دعا، ایک ہوتی ہے کیفیت دعا۔ کیفیت دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ منہ پر رکھ کر مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ بغلوں سے اونچا کر کے مانگتے ہیں، کبھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری ہیں، یہ حیت دعا، دعا کی حیت، دعا کی سچویشن،
یہ حیت دعا، اور ایک ہے کیفیت دعا۔ اصل چیز اللہ کو کیفیت مطلوب ہے کہ میرے بندے کی دلی حالت کیا ہے۔ اگر میرے بندے کی دلی حالت، اس کا دل دعا کے میں میری طرف متوجہ ہے، اللہ ساری دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر الفاظ بھی بڑے اچھے استعمال کر رہا ہے اور سچویشن بھی اس نے اپنے ہاتھ گرمیوں کے اندر اٹھائے ہیں، لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص غافل ہے، اور اللہ غافل کی دعاؤں کو نہیں سنا کرتا، اللہ غافل کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا کرتا۔ تو ہم جو دعا مانگتے ہیں، دعا کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ کیفیت کا بننا، ہماری دل کی تار کا اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے ساتھ ٹیلی فون کنیکشن کا جڑ جانا۔ یہ انسان کو بستر پر مل جائے تو بڑی مبارک بادی کی بات ہے، یہ انسان کو کھانا پکاتے ہوئے مل جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کیفیت کھانا کھاتے کھاتے مل جائے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کیفیت کہیں کسی پارک میں ہم آؤٹنگ کے لیے گئے ہیں، وہاں ہماری تار کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہیں دل میں دعا کریں، یہ دعا اس سے زیادہ بہتر ہے جو انسان غافل دل کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے کرے گا۔ تو اصل یہ دعا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلوانے کے لیے نہ کوئی الفاظ استعمال کیے، نہ ہی ہاتھوں کو اٹھایا، بلکہ اپنی نگاہیں بلند کرتے تھے اور دل میں خیال تھا۔ تو دل کی کیفیت کا نام دعا ہے، دل کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ تو یہ کیفیت آپ کی جب بھی بنے بس اللہ سے مانگ لیا کریں۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا انسان کی جب رات کو آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، عطا فرما۔ رات کو جب بستر پہ آنکھ کھل جایا کرے، چپ کے اللہ سے مانگتے رہا کرے، اللہ میرا یہ مسئلہ بھی حل فرما، یا اللہ میرا یہ کام بھی کروا، یا اللہ میری راتیں بے سکونی کے اندر گزرتی ہیں تو مجھے سکون اطمینان والی نیند عطا فرما۔ نسلوں تک کے فیصلے کروا کے جائیں، اپنی ساتویں حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والی نسلوں تک کے فیصلے اللہ سے کروا کے ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ کیسے؟ تو جب کیفیت بن جائے، کھانا پکاتے پکاتے مشقت پیش آ گئی اور اس وقت دل کے اندر بوجھل پن پیدا ہوا، تو دل کو فوراً اللہ کی طرف لے جائیں اور تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آزمائش آ گئی، اس وقت میں اللہ کے ساتھ اپنی تار کنیکشن کو جوڑ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو اصل کیفیت میں نے آپ کو بتایا دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ دعا، حیت دعا اور کیفیت دعا۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کیفیت دعا، کیفیت ہوگی تو باقی چیزیں بھی رنگ لائیں گی، اور کیفیت ہی نہ ہو، الفاظ اور سچویشن صورتحال وہ انسان کی دعا اللہ کے عرش تک نہیں پہنچا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، ساری قوم کو لے کے دریا کے کنارے پہنچے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کلیم اللہ سے روز باتیں کرنے والے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ بارش برسا، ورنہ انسان بھی مارے جائیں گے، جانور پرندے بھی مارے جائیں گے۔ وحی آئی کہ آپ کی قوم میں ایک ایسا نافرمان بندہ ہے جس نے 40 سال سے میری کوئی عبادت نہیں کی، 40 سال سے مجھے ناراض کرتا آتا ہے، جب تک وہ آپ لوگوں میں ہے میں بارش نہیں دوں گا۔ کتنا منحوس تھا کہ اس کی نحوست نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی دعا کو بھی روک لیا۔ کیسا آدمی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی فلاں فلاں بندہ ہے، مجمع سے نکل جائے، جب تک وہ ہے اللہ بارش نہیں برسائیں گے۔ اب وہ آدمی دل میں کہنے لگا ان خرجت ففضحت نفسی، اگر تو میں نکلوں گا ذلیل ہو جاؤں گا، سارے پہچان جائیں گے میں وہ بدبخت ہوں جو اللہ کا باغی نافرمان ہوں، اور میں وہ منحوس ہوں جس کی وجہ سے بارشیں نہیں آ رہی، رسوا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ظاہر انسانوں کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ ہمیں تو کسی ایک شخص کا ایک عیب پتہ چل جائے ہم ساری زندگی تانے دے کے مار دیتے ہیں، انسان کہاں چھوڑتا ہے؟ اب اس نے کیا کیا؟ نہ الفاظ استعمال کیے، نہ ہی ہاتھ اٹھائے، دل میں کہنے لگا، دل میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ کیا الفاظ کہے؟ اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ یہ 4 سیکنڈ میں، یا اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے ڈھیل دیتا رہا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما۔ یہ کہنا تھا
4 سیکنڈ کی دعا نے 40 سال کے گناہوں کو دھو دیا. 4 سیکنڈ کی دعا نے 40 سال کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا. آسمان سے چھم چھم بارش شروع. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے دے دی؟ وحی آئی کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے دی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے، اس کی برکت سے دے دی. یا اللہ اس بندے کا نام تو بتا. وحی آئی ہاں پہلے میرا نافرمان تھا، تب تو میں نے اس کے راز کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اب میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب میں اس کا عیب کیسے ظاہر کر کے اس کو رسوا کر سکتا ہوں. تو یہ اللہ کی ستاری ہے، یہ اللہ کی پردہ داری ہے جو اللہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے. جو میں نے کل ذکر کیا تھا، اللہ کہہ رہے میرے والے اخلاق اپناؤ، میرے والے صفات اپناؤ. معافی مانگے معاف کر دو، پردہ ڈالنے کی بات ہو پردہ ڈال دو. تو یہ اللہ والی. تو بہرحال دعا اصل نام ہے کیفیت کا. وہ کیفیت آپ کی پڑھتے ہوئے بن جائے، کھاتے ہوئے بن جائے، سوتے ہوئے بن جائے، وہ کسی محفل میں بن جائے، کسی تقریب میں بن جائے، جہاں بھی وہ کیفیت بنے بس وہیں چپ کے اللہ سے مانگ لے. یہی اصل دعا کا مغز اور خلاصہ ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے حسن ادب بھی بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا نہیں کیا بلکہ دل کے اندر اس کی تمنا اور اظہار کی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کے اندر فرما رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور نماز سے انسان کو صبر ملتا ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کلما حزمہ امر فزع الی الصلاۃ، جب میرے نبی پر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی آزمائش آ جاتی، نماز کی طرف دوڑ لگایا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑ لگایا کرتے تھے. نماز کی طرف دوڑ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی حاجت ضرورت جا کر اللہ سے ذکر کرنا، اپنی آزمائش میں آنے کے بعد اپنے دکھڑوں کو اللہ کو سنانا. تو ظاہر ہے اللہ جیسا سننے والا ہے، اللہ جیسا دیکھنے والا ویسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آزمائش میں پڑ جاؤ تو تم کیا کرو، صبر کرو اور نماز کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے میرے بندو تم ایمان لے آئے تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ساری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی. دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحانات کی جگہ ہے. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو آدم علیہ السلام کو ہوتا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو نوح علیہ السلام 1350 سال مارے نہ پھرتے. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوط اور نوح علیہ السلام، ہود صالح علیہ السلام کو ہوتا. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا، جنہوں نے کبھی ایک سکون کی گھڑی زندگی میں دنیا میں نہیں دیکھی. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہوتا. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، جو ساری زندگی آزمائشوں سے گزرتے رہے، اپنوں سے لڑ، قوم سے دیس نکالا دے دیا گیا، ہجرت کرنی پڑی، اپنے دشمن ہو گئے، اپنے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور اپنے خاندان کے ذبح ہونے کا پہلے پتہ چل چکا ہے کہ میرے نواز سے میری نسلوں کو ذبح کر دیا جائے گا. جن سے نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، حسن حسین سے، ان کو ذبح کر دیا جائے گا، پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. اور پھر سارے اس پاکیزہ اولاد کو آسمان نے دیکھا کہ ذبح کر دیا گیا، اور خون کے اندر ہی یہ تربتر ہو کے رہ گئے. تو دنیا کے اندر کسی کو سکون نہیں ہے، یہاں سب امتحان کے اندر ہیں. وہی اللہ دوسرے پارے میں یہ 155 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لوگوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تھوڑا سا خوف دے کے تمہارے دل و دماغ میں خوف کے خیالات ڈال دوں گا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور حالات ایسے پیدا کر دوں گا جس سے خوف کی کیفیت بن جائے گی. پتہ نہیں یہ کرونا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہم بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے، پتہ نہیں ہم زیادہ جی بھی پائیں گے کہ نہیں جی پائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کاروبار دوبارہ چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ خوف ڈال دوں گا.
اور کیا کروں گا؟ والجوعی، تمہیں بھوک دے کے آزماؤں گا، تمہیں بھوک دے کے آزماؤں گا، میں تم پر فقر و فاقہ ڈال دوں گا، بھوک میں آزماؤں گا کہ بھوک میں تم مجھے یاد کرتے ہو یا مجھے بھول جاتے ہو، بھوک میں لگ کر میرے اور کے در پہ تو ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا جب بھوک دیتا ہوں تو میرے در پر لوٹ کر آتے ہو، میں تمہیں اس میں بھی آزماؤں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہارے مال میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا، کبھی تمہارا کاروبار ختم کروا دوں گا، کبھی تمہاری ریٹائرمنٹ وقت سے پہلے کروا کے تمہیں پینشن سے یا اور کئی چیزوں سے محروم کروا دوں گا، کبھی تمہارا ویسے اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تمہارے پیسوں کو آگ لگوا کے، چوری کروا کے، ڈاکہ ڈلوا کے کم کروا دوں گا، کبھی کوئی تمہیں دھوکہ دے گا، لوٹ کے لے جائے گا، تمہیں وہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا، اس طرح تمہارے پیسے کم کروا دوں گا، تو میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ والانفسی، کبھی تمہیں میں تمہاری جان کے حوالوں سے نفس میں ڈالوں گا، تمہیں اولاد دوں گا بھی اپنے پاس بلا لوں گا، کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہاری اولاد جوان ہوگی، تمہارے بڑھاپے میں تم سے پہلے تمہارے بچوں کو اپنے پاس بلا لوں گا، کبھی ایسے کروں گا۔ والثمرات، کبھی تمہارے باغ ہوں گے، کھیت کھلیان ہوں گے، ان کو اجاڑ کے رکھ دوں گا، فصلیں پکی ہوں گی، بارشوں کو بھیج کر فصلوں کو تباہ کر دوں گا، فصلیں کچی ہوں گی، ابھی نئی نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہوں گی، بارش کو بھیج کر، اولوں کو بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، جو لوگ ان آزمائشوں میں آ کر صبر کریں گے، اے میرے نبی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، اے میرے نبی ایسے لوگوں کو بشارتیں سنا دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ صبر کرنے والوں کی ڈیفینیشن کر رہا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس وقت میں جب مصیبت آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی نے دی تھی، اللہ نے لے لی، اولاد اللہ نے دی تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لی، مال اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، امن کے حالات اللہ لے کر آیا تھا، خوف بھی اللہ لے کر آیا ہے، اللہ پھر امن کے حالات لے آئیں گے، میری جان میرے بچوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے دیے تھے، اللہ ہی کے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان کو نقصان پہنچ گیا، یہ کھیت بھی تو اللہ نے دیے تھے، ان میں فصل اگانے کے لیے پیسہ بھی تو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یا اللہ ہم اس حال میں تجھ پہ راضی ہیں۔ جو بندہ یہ کہے گا، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے صبر، کہ ہر نقصان کی نسبت اس پر صبر کر کے شریعت کو حکم پورا کر کے یہ پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب بھی ذہن میں رکھے انا للہ کا۔ انا للہ کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں، ہم بھی تو تیرے ہیں، جو آزمائش تو نے مجھ پر دی ہے تیری طرف سے آئی ہے، تو نے ہی دی تھی نعمتیں، تو نے لے بھی لی، تو ہم بھی تو یا اللہ تیرے، ہم نے بھی تیرے پاس آنا ہے لوٹ کے، تو تیرے تھا تو نے لے لیا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو جو لوگ یہ کریں گے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دو انعام دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات کر دوں گا، اور میں ان پر اپنی رحمتیں برکتیں اتارنا شروع کر دوں گا، دنیا بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت کے اندر ان کو پر اپنی چھم چھم نعمتیں رحمتیں برساؤں گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تیسرا انعام، ان لوگوں کو میں آئیڈیل بنا دوں گا، مقتدا بنا دوں گا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں گزارا کریں گے، ان کو دیکھ کر لوگ نیکی پہ چلا کریں گے، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو میں معیار بنا دوں گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کیسے، لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہم کسی قسم کی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، کسی قسم کی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، بس اللہ سے عافیت، سکون، امن مانگنا چاہیے، امن والی زندگی۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ صفا مروہ سے متعلق ایک حکم بتا رہے ہیں، صفا مروہ سے متعلق حکم کیا ہے؟ اصل میں جب حج کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ صفا مروہ کی سعی کیا کرو، صفا مروہ کی سعی کیا کرو، تو صفا مروہ کی سعی کرتے وہ مسلمان گھبراتے تھے، کیوں گھبراتے تھے؟ ہوا یہ تھا
ایک مرد تھی اور ایک عورت. مرد کا نام تھا اساف، عورت کا نام تھا نائلہ. ان دونوں بدبختوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کرنے کی پاداش میں دونوں کو پتھر کا بنا دیا، ان کو سزا دی. لوگوں نے عبرت کے طور پر ان کے مجسموں کو نکال کر بیت اللہ سے باہر رکھ دیا. لوگ ان کے قریب نہیں آتے تھے، بھاگتے تھے کہ یہ وہ دونوں بدبخت ہیں جنہوں نے بدکاری کی بیت اللہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کا بنا دیا. تو آہستہ آہستہ ان دونوں مورتیوں کو، ایک کو رکھ دیا گیا صفا پہ، ایک کو رکھ دیا گیا مروہ پہ، اور صفا مروہ کی سعی کا حکم آ گیا. تو مسلمان جب ان کے پاس سے گزرتے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے تو ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی عظمت تو نہیں ہو رہی، ہمارے اس عمل سے کہیں ان کی تعظیم تو نہیں ہو رہی ہے اور ان کی عظمت تو نہیں بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ تو گنہگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے یہ خطرہ، خوف نکالنے کے لیے اور یہ خیال نکالنے کے لیے کہ صفا مروہ کا حکم تو وہ سنت ابراہیمی اور حضرت حاجرہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہے، ان لوگوں کی افضلیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ صفا مروہ کی سعی کریں. یہ قصہ واقعہ پیش آیا. اب یہاں پہ دیکھیں آیت کیا لکھی ہے ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے، یعنی یہاں کی سعی کر لے. اب قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنے کی اجازت ہے. حالانکہ صفا مروہ کی سعی کرنا تو واجب ہے، اس کے بغیر تو حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس آیت کا مطلب یہ کیسے؟ جب تک آیتوں کا شان نزول نہ پتہ چلے ہمیں قرآن کریم کے آیات نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ خود سے قرآن کریم کا ترجمہ نہ سمجھیں، تفسیر پڑھ لیں، علماء سے پڑھیں، ترجمہ کبھی خود نہ پڑھیں. ترجمہ پڑھ کے انسان دائیں بائیں بہک سکتا ہے، غلط مطلب نکال سکتا ہے. ہاں ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھ لیا کریں تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے وہ بہکنا ناممکن ہو جائے گا، پھر گمراہی سے بچ سکتا ہے. تو آپ سے بھی میں کہوں گا کبھی بھی خود سے ترجمہ نہ پڑھا کریں. آگے ایک آیت اور آئے گی، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے لیکن حکم کچھ اور ہے، اصل میں کچھ اور ہے. تو یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، تم صفا مروہ کا سعی کر لو، حالانکہ وہ تو فرض کے واجب کے درجے میں، اس کے بغیر تو حج عمرہ ہی نہیں ہوتا. تو آیتوں کا مطلب شان نزول سے سمجھ میں آتا ہے، وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کا خیال دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی گناہ حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ بت وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تم پھر بھی بیت اللہ کا طواف کر لیا کرو. پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے توڑنے کا حکم دیا تو یہ بت یہاں سے توڑ دیے گئے تھے. تو یہ صفا مروہ کا ایک حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے مضمون کو سمیٹتے ہوئے ایک فیصلہ کن بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اصل نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کا رخ کرنا نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، کوئی بھی جہت کی طرف عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کا معیار یہ ہے کہ تمہاری عقائد ٹھیک ہو جائیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، اخلاق، ان سب چیزوں کا رخ صحیح ہو جائے، یہ اصل نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف اپنے چہرے کا رخ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا پڑے گا. اپنے دل کا رخ اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا پڑے گا، تب جا کر یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا جی، اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہاں پر جو پاؤ ہوتا ہے اور نیا رکوع شروع ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. اللہ تعالیٰ معیار بتا رہے ہیں نیکی کا معیار بتا رہے ہیں کہ نیکی کہتے کسے ہیں. ایک تو انسان سمجھتا ہے نیکی ہے، ایک اللہ بتا رہے کہ نیکی ہے کیا. تو یہ 177 نمبر آیات سے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بتائی ہیں. اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں، نیکیاں بیان کرنے والی آیت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو قبلہ ٹھیک کرنے کو ہی لگے رہو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو. اور کیا فرمایا؟ آخرت کے دن پر ایمان رکھو. نمبر 3 فرشتوں پر تمہارا ایمان ہو. نمبر 4 آسمانی کتابوں پر تمہارا ایمان اور یقین ہو. نمبر 5 اللہ کے باقی نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہو. نمبر 6
اپنے قرابت داروں کو نوازتے ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، تمہیں مال کی ضرورت ہے، تمہیں مال بہت پسند آنے لگا ہے، باوجود مال کی ضرورت کے اور مال کی محبت کے قرابت داروں کو نوازنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، یہ ہے نیکی۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے۔ اور کیا ہے نیکی؟ یتیموں پر خرچ کرنا۔ تمہیں مال کی ضرورت ہے لیکن ایک یتیم بھی آ گیا، اس کو بھی مال کی ضرورت ہے، اس پر خرچ کرنا، یہ ہے نیکی۔ اور کیا ہے؟ مسکینوں پر خرچ کرنا، مال سے محبت کے باوجود مسکینوں پر لگانا، یہ ہے نیکی۔ اور کیا نیکی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرنا، مانگنے والوں کو جو واقعتاً مستحقین ہیں، والسائلین جو مستحقین ہیں، جو اپنے پیشہ ور کے طور پر نہیں مانگ رہے۔ ایک وہ سائل ہوتے ہیں جن کا پیشہ بن چکا ہے، جن کا کام ہی روزانہ ڈیوٹی نوکری مانگنا ہے، تو ان میں سے میں آپ سے کہوں گا جو صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اپنا پیسہ ان کو دے کر ضائع نہ کیا کریں۔ وہ تو آپ اور گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر روزانہ مانگنے والوں میں سے بہت بوڑھے ہیں اور بوڑھیاں ہیں کہ روزانہ وہ مانگ تانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، گھر کا چولہا جلاتے ہیں، تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بجائے بنسبت اپنا پیسہ آپ ان گلی چوراہوں میں مانگنے والوں سے، وہ ریڈی جو بوڑھا لگا رہا ہے سفید داڑھی والا، جس کی ریڈی پر تھوڑے سے پھل پڑے ہوئے ہیں، اس سے پھل خریدے 50 روپے کا، اس کو دیں 200 روپے۔ وہ جو حلال کما کے گھر بچوں کے لیے لے کے جائے گا، اور وہ جو دعائیں آپ کو دے گا، وہ ان مانگنے والوں کی 1000 دعاؤں سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا کہ بیٹا بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، انشاءاللہ اس کی اللہ دعا کو رنگ لگائیں گے، اور ان پیشہ ور بھکاریوں کی 1000 دعاؤں سے زیادہ بھاری ہوگی۔ تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں، تو ایک تو پیشہ ور ہیں، ان کو بالکل نہ دیا کریں، بلکہ خود تلاش کیا کریں کہ ضرورت مند کون ہے۔ ہاں، پھر میں آپ سے دوبارہ ذکر کرتا ہوں، پیشہ وروں میں وہ جو آپ کو لگے بوڑھا ہے، معذور ہے، اور دل گواہی دے کہ اس کا گزر بسر اسی پہ ہوگا، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بنسبت ان لوگوں کے دینے کے ان کو دیا کریں، ان بوڑھوں کو جو ریڈی لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دینے میں انشاءاللہ زیادہ اجر اور فائدہ ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ تم سوال کرنے والوں کو عطا کرو، قیدیوں پر خرچ کرو، غلاموں کو آزاد کرواؤ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے نیکوکار ہیں۔ کوئی بھی حالت آ جائے، خوشی کی آئے، غمی کی آئے، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، نماز نہ چھوڑی جائے۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، اپنی زکوٰۃ دی جائے۔ اور کیا ہے نیکی؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، 14 نمبر نیکی اللہ نے اس آیت میں یہ ذکر کی کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ خیر کے وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، اور شر کے وعدے کو توڑ دینا واجب ہے۔ بس اوقات ہم گناہ کا وعدہ بھی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اب یہ میں نے گناہ کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو توڑنا واجب ہے۔ بس اوقات ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتا ہوں اپنی وہاں بھانجی کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، اپنی بہن کے گھر رشتہ نہیں کروں گا، یہ غلط وعدہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو صحیح وعدوں کو پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور غلط وعدوں کو توڑ دینا فرض اور واجب ہے، ان کو توڑنا ضروری ہے۔ اور نمبر 15 علامت اللہ نے جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ آیت بر میں تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ کوئی تنگی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ایمان والے صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب سمجھ لیں، صبر ہوتا ہے ہر حالت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ خدا نخواست ہم پر تنگی آ گئی، آزمائش آ گئی، گھر میں کوئی میت ہو گئی، تو ایک تو یہ کہ میں نے واویلا کر لیا، شور شرابہ کر لیا، رو دھو لیا، اب میں چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، میں کہتا ہوں یہ صبر آ گیا، یہ صبر کوئی نہیں ہے۔ اس موقع پر صبر کیا تھا؟ خدا نخواستہ گھر میں آزمائش آ گئی تو میں رویا بھی، چپ کے شریعت کے دائرے میں میرے آنسو بھی نکلے ہیں، میں نے چیخیں بھی ماری ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، میں نے کوئی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، میں نے نماز بھی ادا کی، اور میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے صبر۔
اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا موقع تو جب صدمہ پہنچے اس وقت ہوتا ہے، صدمے کے بعد صبر کرنا تو صدمہ ختم ہو جاتا ہے، خود بخود صبر آ جاتا ہے۔ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو تسلی دے رہے ہیں۔ وہ عورت جانتی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ آپ نے تسلی دی، عورت کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، اولاد کے فوت ہونے پہ کیا ہوتا ہے۔ ابوبکر نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب وہ عورت خاموش ہو گئی، اب اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکال لی، اپنا دکھ سارا شیئر کر دیا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، شکوہ کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا موقع تو تم نے کھو دیا، جب صدمہ پہنچے اس وقت گناہ سے رک جانا، شریعت کی حدود میں رہنا، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے صبر۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو کتنا دیں گے؟ اللہ کی قسم، قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت جو ثواب کے اعتبار سے وہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک قاعدہ، پہلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی لکھا کرتے تھے، ایک اجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ضابطہ بدلا، اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اے میرے نبی جی آپ کی امت میں سے جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 عطا کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یا رب زد امتی، یہ تھوڑا ہے 10، میں 10 پہ راضی نہیں ہوں، اور دیں۔ اللہ نے آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، جو آپ کی امت میں سے لوگوں کو قرض حسنہ دیں گے تو میں ان کے اجر کو کئی گنا بڑھا دوں گا، کئی گنا بڑھا، 70 تک اجر دوں گا، 70 نیکیوں کے برابر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب زد امتی، اللہ یہ تو تھوڑا ہے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے اور آیت اتار دی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، آپ کی امت میں سے جو میرے بندوں پر خرچ کریں گے میں ان کے 1 روپے کو بڑھا کے 700 تک لے جاؤں گا، 700 تک لے جاؤں۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رستوں میں اگر وہ خرچ کیا جائے تو اللہ 49 کروڑ تک کا اجر دیتے ہیں، 49 کروڑ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب زد امتی، اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے پھر یہ آیت اتاری تھی وبشر الصابرین، اے میرے نبی پھر آپ صبر کرنے والوں سے کہیں، شرط میری بھی ایک ہے، آپ کی امت کو میں اپنی شایان شان دوں گا، بلا حساب و کتاب دوں گا، گن گن کے نہیں دوں گا، میں رب اپنی شایان شان دوں گا، لیکن کن کو؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ کی امت میں سے صبر کرنے والے ہوں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو ہر حالت میں دین پر ڈٹے رہیں گے، جو ہر حالت میں میرے اور میری نبی کی اتباع کریں گے، ایسے لوگوں کو میں بلا حساب و کتاب عطا کروں گا۔ تو جتنا بدلہ اللہ صبر کرنے والوں کو دے رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دے رہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتا دیا۔ تو بہرحال یہ آیت تھی، آیت بر اسے کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 16 وہ بتائے ہیں احکام اور کرنے کے کام کہ جو انسان کی نیکی کے لیے کافی ہوتے ہیں اور شافی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 16 قواعد ہیں، اصل میں 16 قواعد، اور یہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہے۔ معاملات بھی آ گیا، اخلاقیات بھی آ گیا، معاشرت بھی آ گئی، اور اس میں ہر جگہ کا دین آ گیا، گھر کا بھی دین آ گیا، بازار کا بھی آ گیا، مسجد کا بھی آ گیا، مدرسے کا بھی آ گیا، سیاست اور حکومت کا بھی آ گیا، ہر جگہ کا دین جو ہے وہ اس آیت بر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اچھا، یہاں تک تو 177 نمبر آیات پہلے پاؤ تک تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی احکام ذکر کیے تھے۔ اب تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تفصیلی احکام بتا رہے ہیں۔ تفصیلی حکم میں سے کچھ یہ پہلے گزر گیا، صفا مروہ کا جو حکم تھا اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے کیا کیا، کئی چیزوں کو اپنے اوپر خود حلال کر لیا، کئی چیزوں کو حرام کر لیا، جن چیزوں کو چاہتے حلال کر لیتے، جن کو چاہتے حرام کر لیتے۔
تو مشرکین نے بعض چیزوں کو خود حلال کیا، بعضوں کو حرام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، جنہیں اللہ نے حرام کیا۔ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا؟ مردار کو، مردار، جانور طبعی موت مر جائے، جانور طبعی موت مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے، یعنی ذبح کیے بغیر گلا گھٹ کے اللہ کی طرف سے، یہ ہوتا ہے مردار۔ مردار کا کھانا حلال نہیں ہے، مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ مچھلی مردار کھانا جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے بارے میں فرمایا کہ مچھلی سمندر کی جو یہ مچھلی مردار ہے یہ حلال ہے، یعنی مچھلی ہم نے نکالتے ہیں شکار کر کے یا جال سے پکڑ کے، تو جیسے نکالتے ہیں مر جاتی ہے، تو مچھلی کا مردار کھانا حلال ہے، باقی کسی چیز کا مردار کھانا یہ ہمارے جانوروں میں سے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ یاد رکھیں دو طرح کا خون ہوتا ہے، ایک ہے بہتا ہوا خون اور ایک ہے ٹھہرا ہوا خون۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا ہم اپنے گھروں میں، قربانی میں آپ خواتین نے بھی دیکھا ہوگا، جب جانور ذبح کرتے ہیں یا دکان پہ مرغی خریدنے جاتے ہیں، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جو خون نکلتا ہے دھاری کی شکل میں، اس خون کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں۔ یہ ہے بہتا ہوا خون، یہ کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑے بھی ناپاک ہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا جانور ذبح ہو گیا، خون نکل گیا، اب جانور کے اندر تھوڑا سا خون لگا رہتا ہے گوشت کے ساتھ، یہ خون حلال ہوتا ہے، یہ اگر ہنڈیاں میں پک بھی جائے تو حلال ہے۔ یہی وجہ ہے قربانی کے گوشت کو بہت سارے لوگ دھوتے نہیں ہیں، اور تھوڑا بہت خون بھی چلا جاتا ہے، جتنا بھی صاف کریں گوشت میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو وہ خون حلال ہوتا ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ خون کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی جیسے کسائی نے جانور ذبح کیا، اب وہ گیراج سے ذبح کرا کے اندر لے آئے ہیں، اندر صحن میں لا کے، وہ ہمارے بچے بھی گوشت جب پیسز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، تو وہ جو خون کے چھینٹے لگتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے، پاک ہوتے ہیں، ان سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے ہم جب کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں، کسائی نے مرغی ذبح کر لی، ذبح کرنے کے بعد اس نے نکال لی، صاف کر رہا تھا، کاٹتے ہوئے جو خون کے چھینٹے لگ جاتے ہیں وہ خون کے چھینٹے ناپاک نہیں ہوتے، انہی چھینٹوں میں اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہیں۔ تو بہرحال بہتا ہوا خون، یہ بہنے والا خون میں نے بتا دیا، جو گرم گرم ہو، دھاری کی شکل میں نکلے، اس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس یہاں بتایا کہ ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، مثلا کوئی ذبح کرے بسم علی، بسم اللہ، بسم العزا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے یہ ذبح کرے بسم علی، علی کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، بسم مولا، مولا کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اب وہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ جو مردار ہیں، ان کا استثناء کیا ہے ایک جگہ پہ، عام حالات میں ان کا کھانا حرام ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں ان کا کھانا جائز ہے۔ مجبوری ہو، بھوک لگی ہو شدت کی اور کوئی کھانے کی چیز نہ ہو، تو وہاں پر مردار جانور بھی کھانا جائز ہے، بہتا ہوا خون کھا لینا بھی جائز ہے، خنزیر کھا لینا بھی جائز ہے۔ شدت کی پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس، پینے کو پانی نہیں ہے سوائے شراب کے، تو شراب پی لینا بھی جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یہ حرام کا کھانا، شراب کا پینا لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کی جاب لگی ہوئی تھی، بینک میں کام کرنا شروع کر دیا، یا ایسی کسی فرم کے اندر جہاں پر وہ اس کی آمدن حرام ہے، اب اور آگے نوکری نہیں مل رہی، اب اس کو مسئلے کا علم ہو گیا، تو
تو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک آگے بندوبست نہ ہو جائے۔ ہاں اگر چھوڑنے میں فنانشلی مسائل نہیں ہوتے تو پھر چھوڑ دینا ضروری ہے وہ حرام کی جاب، اور اگر چھوڑنے میں فنانشلی مسائل ہو سکتے ہیں، گھر کا سروائیول بہت مشکل میں پڑ جائے گا، فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جائے گی، تو پھر علماء فرماتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ انسان وہ جاب نہ چھوڑے جب تک اس کے متبادل کوئی جاب نہ مل جائے، تو اس کو وہ توبہ استغفار کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ حرام کا کھانا اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب اس کی شدت ہو، ضرورت ہو، لیکن لذت کے لیے نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت فرمانے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اسلام کا نظام عدل پیش کر رہے ہیں، معاشرے کو پرسکون بنانے کے طور طریقے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں گھروں کا ماحول ٹھیک ہو گیا، باہر گلی محلے شہر کا ماحول بھی ٹھیک رکھنا ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے، عدل و انصاف سے۔ تو اسی لیے شریعت نے کیا رکھا؟ قصاص کا نظام رکھا۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، خواہ قاتل کوئی ہی کیوں نہ ہو، مقتول جو چھوٹے خاندان کا غلام ہی کیوں نہ ہو، قاتل آزاد اور بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، شریعت نے کہا کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا عدل۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، لوگوں میں نے قصاص میں تم سب کے لیے زندگی کا سامان رکھ دیا۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا، وہ شدید غصے میں بھی اپنے ہاتھوں کو قتل سے روک لے گا۔ اس کو پتہ ہوگا اگر میں نے قتل کر دیا مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، میں بچوں گا نہیں، وہ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ لیکن جہاں قاتل کو یقین نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، اس کو پتہ ہو میں رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا، وہ کئی لوگوں کو قتل کرے گا، وہ کئی لوگوں کو مارے گا۔ تو اسلام تو کیا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں حیات ہے۔ جب ایک قاتل کو سولی پہ لٹکایا جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، آئندہ شدید غصے میں بھی قتل کرنے سے بچ جائیں گے۔ میرے پاس سعودیہ سے ایک لڑکے کا فون آیا، آپ کو پتہ سعودیہ میں اگر کوئی چوری کر لے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، وہاں چوریاں ہیں ہی کوئی نہیں، لوگ اپنی سونے کی مارکیٹیں حرم کے سامنے کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور منو سونا پڑا ہوتا ہے، کبھی کسی کی چوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر پکڑا گیا نا ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایک لڑکے کا فون آیا میرے پاس، مفتی صاحب میں نے والیٹ اٹھا لیا کہیں سے، میں کیا کروں؟ اب وہ ڈر رہا تھا کہ میں واپس بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں واپس کرتا ہوں تو شک کیا جائے گا مجھ پر کہ میں نے چرایا تھا، اس میں اس کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، تو اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، میں کیا کروں؟ یعنی ایک آدمی نے والیٹ اٹھا لیا، وہ ڈر رہا ہے، وہ پاکستانی، یہاں آ کے کوئی نہیں ڈرتا، وہاں ڈر رہا ہے اس خوف سے کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے۔ اس کو پھر میں نے طریقہ بتایا کہ وہ کسی گھر میں ڈال دو آئی ڈی کارڈ وغیرہ، تاکہ وہ جس کو ملے گا وہ وہاں اس تک پہنچا دے گا۔ تو اتنا خوف ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں اور نظام چلتا آ رہا ہے، ہم قصاص والے پہلو سے دور ہیں، اسی وجہ سے جرائم بڑھ گئے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کبھی بھی چوریاں نہ ہو، ڈاکوؤں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، ڈاکو اور ہاتھ وہ اپنے ڈاکو چھوٹ جائیں، بدکار کو کوڑے لگائے جائیں تو کبھی کوئی بدکاری نہ کرے، اور قاتل کو سولی پہ لٹکایا جائے تو لوگ قتل کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں تو انگریزوں کا نظام ہے، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں، شریعت کے نظام سے جب دور بھاگیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے جو ہمارے دیش میں ہیں، ہمارے دیش میں۔ تو بہرحال اسلام کا نظام عدل ہے کہ ایک قاتل کو سولی پر لٹکا کر باقی سارے معاشرے کو جرائم سے اور لٹنے سے اور قتل سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہاں دو چیزیں رکھ، قتل کی سزا میں عدل ہے، قاتل کو قتل کیا جائے، یہ اگر قتل کرے گا تو عدل کا مطلب ہوتا برابری ہو گئی، اور اگر مقتول کے رشتہ دار قاتل کو معاف کر دیں یا اس سے دیت لے لیں تو اللہ نے اس کو احسان کہا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے کہ مقتول کے رشتہ دار قاتل کو معاف کر دیں یا پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دیں، تو یہ احسان ہے کہ مقتول کے ورثاء نے قاتل پر احسان کر دیا، یہ احسان ہوگا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ وصیت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب کوئی انسان مرنے لگے تو مرنے سے پہلے وصیت کرنا۔ اب یہ جو آیت تھی آیت وصیت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ،
کہ اگر تم میں سے کوئی مرنے لگے تو تم پر وصیت کرنا لازمی تھا۔ یہ جو سورۃ النساء کی میراث والی آیتیں ہیں، میراث والے احکامات ہیں، ان سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا کہ جب انسان مرنے لگے تو اس کے ذمہ لازمی تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرا کتنا مال کتنے کو دینا ہے، کتنا مال کتنے کو دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب آپ یہاں سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا منسوخ ہو گئی، حالانکہ یہ تو مفتیان کرام بتائیں گے یا علماء بتائیں گے کہ یہ آیت میراث والی آیت سے اللہ نے ختم کر دی۔ اب وصیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ پہلے وصیت کرنا فرض تھا، مرنے والا خود وصیت کر کے جاتا تھا کس کو کتنے حصے کتنے پیسے دینے شروع اسلام میں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیتیں اتار دیں کہ بیٹوں کو دگنا ملے گا، بیٹیوں کو ایک حصہ ملے گا، خامند کو چوتھا ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ احکامات اتار دیے۔ پہلے جو ہے وہ خود انسان طے کرتا تھا کس کو کتنا دینا ہے، تو اب تو طے ہو گیا۔ اب جو ہے البتہ اب جب ورثاء کے حصے طے کر دیے تو مرنے والا یا جو مرنے کے قریب ہو، بیماری میں ہو، تو وہ اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہو سکتی۔ کوئی ماں اور باپ فوت ہونے لگے ہیں، اپنے کسی لاڈلا بیٹا اور بیٹی کے بارے میں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی میرا یہ گھر اس کو دے دینا۔ اب شریعت کہتی ہے ماں اور باپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اب یہ مرنے والا ہے، اس کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ حکم ایسے، اس کے اندر ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے پہلے کر کے رکھا کریں۔ مرتے وقت ورثاء کو وصیت نہیں کر سکتے۔ ہاں مرتے وقت اپنے 1/3 میں سے ہم اوروں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اوروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، خانقاہوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اس میں سے وصیت نافذ ہوگی۔ اور بلکہ کر کے جایا کریں۔ مرنے کے بعد ورثاء اپنے مورث کے مال میں سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، حالانکہ مرنے والے کی نمازیں رہ جاتی ہیں، وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے 1/3 میں سے میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے۔ مرنے والے کے روزے رہ جاتے ہیں، اسے چاہیے وصیت کر کے جائے میرے پیسوں میں سے میرے روزوں کا کفارہ ادا کیا جائے۔ مرنے والے کے ذمہ حج فرض تھا، اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائے میرے 1/3 میں سے یہ میرے پیسوں سے حج کیا جائے تاکہ میں اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہوں۔ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑے چھوڑ گئے ورثاء کے لیے، اپنی نمازوں کا بھی فدیہ نہیں دیا، روزے چھوٹ گئے تو ان کا فدیہ بھی نہیں دیا، حج فرض تھے ان کا فدیہ بھی نہیں دیا، قربانیاں تھی ان کا فدیہ بھی نہیں دیا، کفارہ نہیں دیا، ذمے میں قسمیں تھی اور کفارے تھے ان کا پیسہ بھی نہیں دیا، سارا ورثاء کو دے کے چلے گئے، وہ اپنی عیاشی میں اڑائیں گے اور ہم اللہ کے یہاں گناہ لے کے چلے جائیں، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اپنی نمازیں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، بالغ ہونے کے بعد سے نمازیں فرض ہیں ادا کرنے کی، پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سے رہ جاتی ادا نہیں ہوتی، یا روزے ہیں بالغ ہونے کے بعد کوئی چھوٹ گئے ہیں، تو ان روزوں کا یا تو ہم رکھیں یا پھر اپنے مال میں سے ان کا کفارہ اور فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر کے جائیں، اس میں سے وصیت ہو سکتی ہے۔ تو ورنہ تو ہمارے ورثاء سارا پیسہ ہضم کر جائیں گے۔ تو ورثاء کے لیے اب 2 باتیں اس کے اندر اہم ہیں۔ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیے ہیں۔ اگر وارثوں کو کوئی اضافی دینا چاہیں تو زندگی میں دے دیا کریں، جس کو ہبہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، وہ انسان کی مرضی، جس کو جتنا چاہے دے دے۔ لیکن جب بیماری لگ گئی اور اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہونے والی ہے تو پھر اس بیماری میں وہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے ذمے جو ادائیگیاں ہیں کفاروں کی، فدیوں کی شکل میں، ان کی وصیت کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اپنا حساب کتاب صاف اور چکتا کر کے جائے۔ تو یہ جو ہے ایک اہم بات تھی یہاں پہ وصیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، چیزیں زیادہ رہ گئی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو روزے کو فرض فرما دیا اور روزے کا مقصد بھی بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے رکھے گئے تھے، روزے فرض تھے، وہ بھی رکھتے تھے، تم پر بھی فرض ہیں،
اور اس کا مقصد پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ تقوی ملے، تمہیں نیکی ملے گی۔ تم جب بھوک پیاس برداشت کرو گے گناہ کرنے کو جی کم چاہے گا، بھوک پیاس برداشت کرو گے تمہیں کسی اور کی بھوک کا اندازہ بھی ہوگا، بھوک پیاس برداشت کرو گے تم نیکیوں کی طرف رغبت دکھاؤ گے، گناہوں سے بچو گے۔ تو بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا فائدہ کیا بتایا ہے، تو آپ سورہ بقرہ کی آیت سنا دیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ 183 نمبر آیت ہے۔ اے ایمان والو، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی میں نے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے رکھنا عاقل بالغ کے اوپر فرض ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تقوی میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی کیا ہے، وہ ساری صفات اور خوبیاں ہیں۔ البتہ ایک چیز اور ذکر کر دوں، یہ جو روزہ ہے، روزہ یہ پہلی امتوں کے اوپر فرض تھا 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ رات کو مغرب کے بعد وہ کھا پی لیتے تھے، کھانے پینے کے بعد اگر کوئی سو جاتا تھا تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سحری نہیں تھی ان کے ہاں، سحری نہیں تھی، کھانے پینے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، سحری تھی کوئی نہیں۔ تو شروع اسلام کے اندر بھی ایسے تھا۔ ایک صحابی تھے قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارا دن انہوں نے کھیتوں میں کام کاج کیا، شام کو گھر تشریف لائے تو بیوی سے کہنے لگے کچھ کھانے کو ہے؟ روزے سے ہوں، رمضان کے روزے تھے۔ بیوی نے کہا نہیں، کچھ کھانے کو تو نہیں ہے، میں اڑوس پڑوس سے مانگ کر لے کر آتی ہوں، کچھ آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ اب وہ بیچارے صحابی سارا دن کے کام کاج کے تھکے ہوئے، ادھر بیوی کچھ لینے کے لیے دائیں بائیں گئی ہے، ادھر یہ بستر پر لیٹ کر سو گئے ہیں۔ بستر پر لیٹ کر جب سوئے ہیں تو بیوی جب واپس آئی تو آ کر ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی او ہو، اب تو سارم ہلاک ہو گیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ اب جب سارم کو اٹھایا تو روزہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں نے بتایا ان کا روزہ وہ مغرب کے بعد کھانے پینے پہ ختم ہو جاتا تھا اور دوبارہ سونے سے شروع ہو جاتا تھا۔ وہ سو گئے، سوئے تو روزہ شروع ہو گیا، روزہ رکھا، سارا دن پھر کام کاج کیا۔ ظہر میں وہ تشریف لائے، وہاں مسجد کے اندر جب تشریف لائے تو وہیں گر پڑے، موسم سخت تھا، وہیں گر پڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پتہ کیا کیا ہوا تو صحابہ نے بتایا کہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیا، گر پڑے۔ تو حضور کے دل میں بڑا داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ کرے ہمارا روزہ چھوٹا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتار دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تم ساری رات کھاؤ پیو، صبح طلوع آفتاب تک کھاؤ پیو، طلوع آفتاب تک کھاؤ پیو، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے تم کھاتے پیتے رہو۔ تو اس وقت سے پھر اللہ نے ہم پر رحمت کی کہ ہمیں مغرب سے لے کے صبح فجر تک کھانے پینے کی، سونے کی، آرام کرنے کی اجازت دی اور ہمارا روزہ چھوٹا کر دیا۔ اچھا، اس آیت سے ایک لطیفہ بھی آپ کو میں سنا دوں۔ یہ جو اللہ نے آیت اتاری ہے نا، تم اس کا لفظی ترجمہ ہے کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، انہوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ رات کو اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں رکھ لی، ایک سفید رنگ کی رسی، ایک کالے رنگ کی رسی، 2 رسیاں رکھ لی اور ساری رات وہ کھاتے پیتے رہے اور وہ صبح جب ہوئی تو دونوں رسیوں کو دیکھتے رہے۔ عدی بن حاتم دونوں رسیوں کو دیکھتے رہے، جب دونوں رسیوں کا رنگ الگ الگ نظر آنے لگ گیا تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پتہ چلا تو حضور ہنسے اور فرمایا بھئی تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے جو تمہیں اتنی دیر تک کھانے پینے دے رہا ہے۔ تو آیت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو لکھا ہوا ہوتا ہے، آیت کا مطلب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث مبارکہ کے نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی شخص قرآن کریم کی تفسیر بغیر احادیث مبارکہ کے کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس کا جو مطلب ہے آیت کا، وہ سفید دھاگا کالا دھاگا اللہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی جب دونوں الگ الگ ہو جائیں تو تب تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ تھا، لیکن صحابی اس کو کچھ اور سمجھے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اندر وہ علماء سے رجوع کیا کریں، خود سے جو ہے وہ چیزیں نہ نکالا کریں، خود سے چیزیں نہیں نکالنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتا دیا، رمضان کی فضیلت بتا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ہمیں جہاد کا حکم دیا۔ مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جہاں پہ جہاد کا حکم دیا۔ بغیر جہاد کے کبھی بھی دنیا میں دین نہیں پھیل سکتا۔ میرے نبی نبی الرحمہ ہیں، 23 سالوں میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 56 جنگیں لڑی ہیں، 56 جنگیں۔ 26 جنگوں میں خود میرے نبی نے شرکت کی ہے، خود میرے نبی نے۔ اور اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلہ، اگر تم جہاد کو چھوڑ دے گے اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اگر تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ہم اللہ کا دین پہنچانے پھیلانے کے لیے کافروں کے پاس نہیں جاتے بلکہ ان سے دب کر رہتے ہیں، حالانکہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسلام تو زمین پر اللہ کا نفاذ، اللہ کے احکامات پہنچانے پھیلانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم ایمانی اعتبار سے اتنا کمزور ہو چکے کہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ سارے ہمارے دیش میں سروے ہوا 10% نمازی ہیں، 10% نمازی۔ ہمارے ملک کے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جہاد کرنا تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے لیے نکل جانا، اس کے لیے تو پہاڑ جیسا ایمان چاہیے۔ ہمارا ایمان تو نماز پہ نہیں لا سکتا، ہمارا ایمان تو ہمیں صبح فجر میں مصلی پہ کھڑا نہیں کروا سکتا، ہمارا ایمان تو ہمیں تراویح کے لیے کھڑا نہیں کروا سکتا۔ ہمارا کہاں وہ ایمان جو ہمیں جہاد کے لیے لے جائے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے لے جائے۔ تو اللہ معاف فرمائے اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مفہوم یاد رکھیں، لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم ینوی مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص جہاد کیے بغیر یا جہاد کی نیت کیے بغیر مر گیا وہ منافق ہو کے مرا، وہ منافق ہو کے مرا۔ تو ہمارے حالات ایسے ایسے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن نیت کر لیں، اللہ سے مانگا کریں۔ میں اپنی ہر دعا کے اندر یہ ضرور کہتا ہوں، یا اللہ میری نسلوں کو حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکریوں میں سے لشکری بنا، یا اللہ میری آنے والی نسلوں کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع عطا فرما۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو حکومتوں کے پابند ہیں، جیسے ہماری حکومتیں کہیں گی ویسا سا ہم کریں گے۔ نیت رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا والوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم مرد عورتیں بھی اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے پھیلانے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ان سے لڑ پڑیں گے۔ یہ نیت تو کم از کم ہونی چاہیے۔ تو آج آپ اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کم از کم، شاید آپ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں، اور میں نے آپ کو جو صحیح حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں من مات ولم یغزو ولم ینوی مات علی شعبۃ من نفاق، جو مر گیا بغیر جہاد کیا، نیت کیے بغیر، منافق ہو کے مرا، وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر مرا۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دیش پر کسی نے بھی حملہ کیا، کوئی کافر ہمارے خلاف برسر پیکار ہوا، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے دین کو ان کے دیش میں پہنچائیں گے۔ اور ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں وہ لوگ پیدا کریں جو حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے دجال اور اس کے لشکروں کو اور ساری دنیا کے اندر پھیلے شیطانوں کو شکست دیں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اس چیز کی، آپ بھی اس کی نیت کریں۔ تو جہاد کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں حج کا بھی حکم دیا، الحج اشہر معلومات، حج کا حکم دیا۔ تو حج کے بارے میں صرف اشارہ کرتا جاؤں کہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کے پاس وہاں جانے کا عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے۔
اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی وہ جوان بالغ ہونے کے بعد جوان ہے یا کوئی بوڑھیا ہے، اتنا مال آ گیا کہ حج کے پیسے بن سکے، واپسی تک کا خرچہ ہو سکے، 5-6 لاکھ روپے آپ میں سے اللہ نے کسی کو دے دیا تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ 5-6 لاکھ روپے کسی کو دے دیے تو حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے ذمے حج فرض کرنا فرض ہے۔ باقی چیزیں بعد میں منائی جائیں گی، اپنی ضرورت کی چیزیں، پہلے حج کیا جائے گا۔ لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، وہ ہر ایک اپنی حالت بتا کر فتویٰ لے سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سبقاً اور درس میں ذکر نہیں کی جا سکتی۔ وہ جیسے ہر مریض کو الگ الگ دوا دی جاتی ہے، تو اس میں ہر گھر کی الگ کہانی ہوتی ہے، الگ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں، وہ بتا کر اپنے متعلق فتویٰ لے سکتا ہے، اس کے لیے الگ الگ احکامات ہوتے ہیں۔ بہرحال حج اس طرح سے جس کے پاس 5 سے 6 لاکھ روپے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیں، خرچ تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرنا یہ اور ہے، اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرنا یہ اور ہے۔ خرچ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ اہم ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہاں پر خرچ کرنا ہے، کس نیت سے خرچ کرنا ہے۔ تو خرچ ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہمارا جو مال آتا ہے، کبھی جائزہ لیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے گھر میں جو ہزاروں روپے آتے ہیں، لاکھوں روپے آتے ہیں، ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ذرا ہم دیکھیں، ہم کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کے فیسوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، شاپنگ پہ خرچ کر دیتے ہیں، کچھ پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں شادیوں کے لیے، وہاں خرچ کر دیتے ہیں، کچھ پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی سوسائٹی سے بڑی سوسائٹی میں جانا ہے، چھوٹے گھر سے بڑے گھروں میں جانا ہے، وہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ کر رہے ہیں؟ ہم نے آخرت میں اپنے کتنے اکاؤنٹ کھولے ہیں جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آئیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر کتنا خرچ کیا؟ بچوں کو اچھے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، بڑا آدمی بناتے ہیں، کبھی دین پہ خرچ نہیں کرتے کہ ان کو اچھی تجوید سکھا دیں، اچھی قرات سکھا دیں، اچھی تربیت کروا دیں۔ اگر ایک قاری صاحبان 3000 روپے کہہ دیں، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 3000 میں پڑھائیں گے، 3000 میں۔ حالانکہ ہماری بڑوں کی عادت تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کی جب سورہ فاتحہ یاد کروائی تو استاد کو بدلے میں 30,000 درہم دیے۔ 200 درہم 70,000 روپے بنتے ہیں، 30,000 درہم کتنے لاکھوں روپے، کروڑوں بن جائیں گے۔ وہ اتنا خرچ کرتے تھے، اور ہم اسکول پہ، ہر چیزوں پہ، اکیڈمیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم تربیت پہ خرچ نہیں کرتے۔ دینی پروگرامز، بچوں کے لیے ورکشاپس، ہمارے ہاں ایک اچھا مدرسہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے؟ گھروں میں کیوں قاری صاحبان کو بلایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں مدرسوں کا ماحول اچھا نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، مدرسوں میں رہن سہن، بیٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ سلیقہ نہیں ہے، وہاں پر وہ سہولیات نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ مدرسوں کا ماحول، یہ سہولیات، یہ اچھے قرہ کا انتظام، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کرنے، یہ میں نے اور آپ نے کرنے؟ ہمارے اچھی اکیڈمی، اچھے اسکول ہیں، سب چیزیں اچھی سے اچھی، ڈسپینسریاں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اکیڈمیاں ہیں، بھرمار ہیں، اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، لیکن نہیں ہے تو اچھے مدرسے نہیں بنائے۔ اور میرے نبی نے آ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ مسجد نبوی میں چبوترا صفہ کا مدرسہ قائم کیا تھا کہ دین تو یہاں سے بچے گا، انہی مدرسوں سے پھیلے گا۔ اور آج ہم دیکھ لیں، مدرسے کم ہوتے جا رہے ہیں، اچھے ختم ہوتے جا رہے ہیں، دینداری میں کمی آتی جا رہی ہے۔ تو خرچ کرنا سیکھیں کہاں پر؟ دین پہ۔ یاد رکھیں، اپنوں کے لیے جوڑیں ضرور، لیکن اتنا نہ جوڑیں کہ اپنی آخرت کے لیے بھی نہ کچھ بچا سکیں، اپنی آخرت کے لیے بھی نہ لگا سکیں۔ ایک آدمی جو اپنی دین کے لیے نہیں خرچ کر رہا، وہ پیسہ جوڑ کے رکھ رہا ہے، وہ اپنے ورثاء کے مال کا چوکیدار ہے، وہ چوکیداری کر رہا ہے کہ یہ مال تو میرے پوتوں پوتیوں، بیٹے بیٹوں، نواسوں نواسیوں کے کام آئے گا، وہ چوکیداری کر رہا ہے۔ یہ احمق ہے، نادان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے آخرت میں نہیں بھیج سکتے نا، آپ کے بچوں نے، ہمارے بچوں نے ہمارے بعد نہیں بھیجنا ہے، انہوں نے نہیں، جب ہم نہیں بھیج سکتے وہ کیسے بھیجیں گے؟
تو جو کچھ کرنا اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے خرچ کرتے ہیں، دین کی جگہوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں، اپنی سرمایہ کاری بجائے دنیا کی عارضی زمینوں میں آخرت کے جنات میں اپنی سرمایہ کاری کر کے وہاں محلات بناتے ہیں، وہاں سب کچھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ٹائم تھوڑا رہے گا، میں مختصراً چیزیں ذکر کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا ذکر کی کہ جو آدمی اسلام لا کر دین سے پھر جائے اور کلمہ کفر اختیار کر لے، قادیانی بن جائے، اسماعیلی بن جائے، رافضی بن جائے، یا کہے کہ میں عیسائی یہودی بن گیا، ایتھسٹ بن گیا، تب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، دنیا کی سزا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا بھی ذکر کر دی۔ پھر شراب اور جوئے کو بھی بتایا کہ شراب اور جوئے میں تھوڑا سا جسمانی فائدہ ہے، وقتی لذت ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ شراب ہے، میں تمہیں بتاؤں سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پیے گا عقل معاف ہوگی، پھر اول فول بھی بکے گا، پھر وہ حلال کو حرام بھی کرے گا، پھر وہ اچھے بری کی تمیز کھو دے گا، پھر اس کے لیے حرام بھی حلال، حلال تو ہے ہی حلال، تو شراب ساری گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ازدواجی زندگی کے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں نکاح سے ازدواجی زندگی جڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن مردوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کن سے نہیں کیا جا سکتا، کون سی عورتیں حلال ہیں، کون سی عورتیں حلال نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے تو کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، البتہ وہ عورتیں جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں اور یہودن ہیں، تو ایک مسلمان عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایک مسلمان یہودن عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ میرے ہاں بھی ایک بچہ آتا تھا پڑھنے، تو اس کے ابا نے امریکہ میں ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا، لیکن پھر وہ چھوڑ کے چلی گئی، وہ بچے کو یہاں لے آیا، ماشاءاللہ بچہ بڑا ہو گیا۔ تو ایک مسلمان ایک عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہودن سے کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بجائے عیسائی یہودن سے کرنے کے ایک مسلمان عورت سے نکاح کرے، مسلمان عورت سے نکاح کرے۔ کیوں؟ بچہ اپنی ماں کا دین، ماں کی زبان بولتا ہے، جیسے سی ماں ہوگی تو بچے کا دین بھی ویسا سا ہوگا۔ بچہ ہوا، عورت بیوی تھی عیسائی، تو وہ عورت اپنے بچے کو بھی عیسائی بنا دے گی، تو ایک بچہ اور دنیا میں عیسائی بن گیا جو کہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس وجہ سے حکم دیا کہ مسلمان کو مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ رشتے کی بنیاد نیکی پر کرنی چاہیے۔ انسان رشتہ کرتے وقت کئی چیزیں دیکھتا ہے، حسب نسب دیکھتا ہے، برادری دیکھتا ہے، ذات پات، یہ تو خیر ایک بت ہیں جو اب تک ہم نہیں توڑ سکے، برادری کے بت، ذات پات کے بت۔ میرے نبی نے عیسائیوں میں بھی شادیاں کی، میرے نبی نے یہودیوں میں بھی شادیاں کی، میرے نبی نے باندیوں سے بھی نکاح کیا، میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے خاندان میں دی، باقی بیٹیاں دوسرے خاندانوں میں دی ہیں۔ یہ خیر انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ازدواجی رشتہ کے اندر دینداری دیکھی جائے، نیکی کی بنیاد پر دو رشتہ قائم ہوگا، نسلیں آگے بڑھیں گی، نسلیں پروان چڑھیں گی، نیک نامی ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، لوگوں میں تمہیں بتاؤں ساری دنیا یہ ساز و سامان ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ اچھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک بیوی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے، نیک بیوی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ ایک انسان کو 7 سمندروں کی بادشاہت مل جائے، 7 بر اعظموں کا بادشاہ مل جائے، بیوی نیک نہ ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو میں نے نیک بیوی دے دی یہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ تو الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا ساز و سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے زیادہ خیر کی چیز جو دنیا کے اندر میں نے پیدا کی ہے وہ ایک نیک بیوی، نیک عورت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم یہ دیا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی، جس کو ایلا کہتے ہیں، کسی مرد نے قسم کھا لی کہ 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے گزرتے خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ 4 مہینے گزریں گے
تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ رجوع کا امکان ہے، اگر اس نے 4 مہینوں کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اسے بولتے ہیں ایلا، یعنی ایک اور مرد نے قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا 4 مہینے تک، تو اب تو اگر 4 مہینے پورے ہو گئے قریب نہیں آیا تو طلاق ہو گئی۔ البتہ اس طلاق کے بعد نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ، تجدید نکاح، اور اگر 4 مہینوں میں قریب آ گیا تو اس نے اپنی قسم توڑ دی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ حکم ہے کہ یہاں پہ یہ ذکر ہے ایلا والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں طلاق کے بارے میں بتایا کہ طلاق جو ہے وہ کتنی دفعہ ہوتی ہے۔ طلاق کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہم الگ سے ڈیٹیل ذکر کریں گے، بڑی تفصیل ہے۔ ہمیں کتاب لکھ رہے ہیں جامع الفتاوی، یہ ہماری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، یہ نیلے سے جو رنگ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں، یہ 120 جلدوں کی کتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہم اس پہ بڑے مدرسے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا مدرسہ چسن سوسائٹی میں ہے، وہاں پہ مفتیان کرام اس کے اوپر کام کرتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ سارے پاکستان کے بچے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، رہائشی بچے ہیں، تو وہاں پہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو 10 جلدوں میں 5000 صفحات میں طلاق کے مسائل ہیں، 5000 صفحات میں طلاق کے مسائل ہیں، جن کو ہم بہت تھوڑا سا سمجھتے ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ ہم لے کر آ کے یہاں پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، رکھ دیں گے۔ تو ابھی تک طہارت، پاکی ناپاکی کے مسائل پہ کام ہو گیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں طلاق کی حد کوئی نہیں تھی، لوگ 100 200 طلاقیں دے دیتے تھے، تو اسلام نے آ کر طلاق کی حد لگائی کہ ایک طلاق کوئی دے دے تو ایک کے بعد عدت گزرنے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے، عدت گزر جائے تو وہ تجدید نکاح کی جا سکتی ہے۔ کسی مرد نے 2 طلاقیں دے دی تو 2 طلاقوں کے دینے کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں کیا جا سکتا، تجدید نکاح ہوگا۔ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے، اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ طلاق میں یاد رکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 غلام کو آزاد کرنا۔ انسان سنجیدگی میں کہے، مزاح میں کہے، زبردستی کوئی کہلوا دے، خوشی خوشی کہے، غصے میں کہے، ہر صورت طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ پاگل کی طلاق نہیں ہوتی۔ میرے پاس پچھلے ہفتے ایک کیس آیا، ایک پاگل جو کہ بہت بڑے خاندان کا ہے، پاکستان کا بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا گروپ ہے، میں نام ذکر نہیں کرتا، وہاں کی بہو کے حصے میں اب اربوں روپے آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اب پاگل کی طلاق تو ہوتی نہیں ہے، گھر کے فرد نے وہ طلاق نامہ بھیج دیا، اپنی طرف سے سائن کر دیے۔ اس کے خاوند کو تو انگوٹھا لگانا بھی صحیح سے نہیں آتا، سائن بھی نہیں کرنے آتے۔ اب وہ میرے پاس لڑکی فتویٰ لینے آئی تو میں نے فتویٰ اس کو دیا، یہ ظاہر ہے کہ پاگل کی طلاق نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کی طلاق ہو جاتی ہے، وہ میسیج کے ذریعے کرے، لکھ کے کرے، خاوند طلاق دے، بیوی کو پتہ چلے نہ چلے، اس کے علم کے اندر ہو نہ ہو، تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی اس کو پھر الگ سے ورکشاپ رکھ کر ذکر کریں گے، لیکن موٹی سی بات آپ کو میں نے بتا دی کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، عدت سے ایک فرق یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ عدت جو ہے وہ ہوتی ہے 3 پیریڈز وہ ہوتی، عدت 3 مہینے نہیں ہوتے۔ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 پیریڈز ہوتے ہیں، 3 دفعہ کا حیض آنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس میں عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، شریعت کے ہاں معیار 3 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے ان خواتین کے لیے ہوتے ہیں جن کا حیض آنا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا ہو، پیریڈز آنا ختم ہو گئے ہوں، ان کے لیے 3 مہینوں کا وقت ہے۔ باقی تو عورتوں کے لیے 3 پیریڈز ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے طلاق کے مسائل۔ باقی جو ہے وہ خلا ہوتا ہے، اگر دونوں میاں بیوی میں نہ بنتی ہو تو شریعت نے کہا کہ عورت خلا لے لے۔ طلاق اگر طلاق دی تو اب عورت حق مہر واپس نہیں کرے گی، خلا اگر لیا تو اب جو ہے وہ خاوند کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا، خاوند کو چاہیے کہ حق مہر واپس کر دے۔ البتہ یہ جو عدالتی خلا ہے یہ اعتبار نہیں ہوتا، ہاں چند شرطوں کے ساتھ اس کا اعتبار ہوتا ہے عدالتی خلع کا، کہ خاوند ظالم ہو،
اتنا ظلم زیادتی کر تو نہ کھانے کو دے، نہ پینے کو دے، نہ رہنے کو گھر دے، یا خامد ہی نامرد ہو، یا وہ اتنا لمبی مدت تک شہر سے غائب ہو گیا ہو جس میں 4 سال گزر جائیں پتہ ہی نہ چلے کہاں پہ ہے، تو تب عدالتی خلع کا اعتبار ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہمارے یہاں 99% عدالتی خلع ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے پر، چھوٹی چھوٹی بات پر عدالت میں نوٹس لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں پیشی ہوتی ہیں، عدالت جو وہ سائن کر دیتی ہے، تو یاد رکھیں ان سے عدالتی خلع نہیں ہوتا۔ وہ عورت اب بھی اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، آگے اس کا نکاح حلال نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا طریقہ ہے، زبردستی خاوند سے طلاق کے سائن کروا لیں، اس کو پکڑ کے کروا لیں، 5-7 لوگ پکڑیں زبردستی کہ بھئی طلاق دو، تو آسان سا طریقہ ہے طلاق دلوانے کا۔ تو اس میں اتنے سارے پاپڑ بیلنا، خلع کروانا، اور خلع ہو بھی نہ اسی کے نکاح میں رہے، تو شرعی اعتبار سے یہ خلع جو عدالت کا ہوتا ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں چند شرائط ہوتی ہیں جن میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے رجوع کے طریقے بتائے ہیں، پھر جو رضاعت کا طریقہ بتایا ہے۔ 5 منٹ کے اندر میں بس بات کو سمیٹ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عدل انصاف سے کام لیا۔ آپ حیران ہو کتنا عدل والا دین ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے پر سب سے زیادہ حق یہ اس کی ماں کا یہ کہ اس کو دودھ پلائے۔ آج پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، مگر اسلام نے یہ بات اس وقت بتائی تھی 1400 سال پہلے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت بھی اسلام نے ماں کے دودھ کا فائدہ بتا دیا تھا کہ ماں کے دودھ سے پلنے والے بچے وہ شیر اور شیرنیاں ہوا کرتی ہیں، اسلام نے اس وقت بھی بتا دیا تھا۔ تو بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو کسی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی، اگر تو کوئی وجہ ہے تو جائز ہے، بغیر وجہ کے نہیں پلا رہی تو بچوں کا حق مار رہی ہیں، بچوں کا حق مار رہی ہیں، اسلام کا حکم توڑ رہی ہیں، اور اپنے بچوں کی صحت کا نقصان کر رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ماؤں کو چاہیے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو یہ رضاعت جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ ایک ہو گیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر جدائی بھی ہو جائے، میاں بیوی میں جدائی خدا نہ خواستہ ہو جائے، تو دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلانے کا حق ماں کا ہے۔ یہاں بھی شریعت نے اتنا حق دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اولاد ہو گئی، دودھ پینے والی ہے اور دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، تو بچہ ماں کے حوالے کیا جائے گا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے تاکہ بچے کی دنیا کا نقصان نہ ہو، اس کی صحت کا نقصان نہ ہو، اس کی پرورش کے اندر تربیت میں کمی نہ آئے، اتنا خیال شریعت نے کیا ہے۔ اور اگر ماں نہیں پلاتی تو باپ کے ذمہ کسی دائی کا انتظام کرے، کسی خاتون کو ہائر کرے، پیسے دے کر دودھ پلوائے، دودھ پلانے کا انتظام کرے، جیسے عرب کیا کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، تو یہ دودھ پینا یہ ایک بچے کا حق ہے جو اس کو پلانا چاہیے۔ پھر یہاں پر وہ عدت بتائی ہے کہ عدت جو ہے طلاق والی عورت کی عدت وہ 3 حیض اور 3 پیریڈز ہیں، اور وفات والی عورت کی عدت وہ 130 دن ہے، 4 مہینے 10 دن، 130 دن بنتے ہیں۔ اچھا وفات والی عورت کی جو عدت ہوتی ہے اس کے اندر یہ مسائل ہیں کہ وہ گھر سے نہ نکلے، زیب و زینت نہ کرے۔ جو طلاق والی عورت کی عدت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط نہیں ہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، گھر سے بھی نکل سکتی ہے، جاب کرتی ہے، جاب بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ البتہ طلاق والی عورت کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، نکاح کے پیغام بھیجنے کی ممانعت ہے۔ اس کو اشارہ کنایہ کر سکتے ہیں کہ عدت گزر جائے تو ہم آپ سے نکاح کر لیں گے یا آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا عدت کے دوران یہ ٹھیک اور مناسب نہیں ہے۔ پھر آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے کر آخری 2 رکوع میں جہاد سے فرار ہونے والوں کو بتایا کہ میں نے اپنے کچھ لوگوں کو جہاد کا کہا، وہ جہاد کی وجہ سے نہیں نکلے تو میں نے کیا کیا، وہاں طاعون کی وبا پھٹا دی۔ 4000 لوگ تھے، نبی نے کہا جہاد کے لیے جب وہ نہیں نکلے تو میں نے طاعون کی وبا عام کر دی، جیسے اللہ معاف فرما ہمارے یہاں طاعون عام ہے۔ یاد رکھیں جب طاعون پھیل جائے تو نہ اس شہر سے نکل سکتے ہیں، اور جو نہ جس شہر کے اندر طاعون پھیلا ہو وہاں جانے کی اجازت ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے کبھی۔ تو یہ نکل گئے وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ اب اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان سب کو مار دیا، سب کو مار دیا۔ یاد رکھیں انسان تقدیر اپنا کر بھی
تدبیر اپنا کر بھی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ یہ لوگ طاعون سے بچنے کے لیے شہروں کو چھوڑ گئے، حالانکہ اللہ کا حکم تھا جہاد کے لیے نکلو، یہ کہنے لگے ہم مارے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، جہاد میرا حکم کر کے ڈر لگتا ہے، میں تمہیں ویسے مارنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ طاعون بھیج دیا۔ یہ اب شہروں سے نکلے، پہاڑوں میں پہنچے تو اللہ نے سب کو مار دیا، سب کو مار دیا۔ پھر ایک نبی وہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کی برکت سے ان کو زندہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان جو بھی تدبیر اپنا لے اپنی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے کبھی بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا، وہ آ کر رہنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری اس کے اندر وہ حضرت طالوت کا قصہ ذکر کیا ہے کہ طالوت کو اللہ نے بنی اسرائیل کا کمانڈر بنا دیا، کہ طالوت جو ہیں غریب گھرانے کے آدمی تھے، لیکن کیا تھے؟ علم والے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ شریعت کا علم دیا تھا اور طاقتور تھے، تو علم اور طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سب کا سردار بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے علم والوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ تو علم والوں کو بڑی فضیلتیں دیتے، اور ہمارے معاشرے میں پیسے والوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جن کو اللہ قرآن و احادیث کا علم دے، لوگ ان کو دو ہاتھ سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی تقریبات میں بلانا پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے ساتھ رشتوں کو قائم کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ غریب ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، پیسے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ علم والوں کو دیکھ کر، طاقت والوں کو دیکھ کر ان کو سب کا بادشاہ بنا رہے ہیں۔ تو حضرت طالوت کا قصہ ہے، یہ آپ تفسیر میں جا کر خود سے پڑھ لیں، بڑا مزیدار قصہ ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ تو حضرت طالوت کے قصے کو ذکر کیا ہے، اور آخر میں ہمیں پیغام دیا ہے، کافروں کو پیغام دیا ہے، قیامت تک آنے والے عیسائیوں یہودیوں کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، انہوں نے کسی سے پوچھا سیکھا نہیں ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں، بھولی بسری داستانیں ہیں، میرے نبی ان کو من و عن بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ جو بھی بتا رہے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ میں اللہ اپنے نبی کو ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں جو تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو اس سے اسلام کی حقانیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نبی ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعات کیسے محفوظ رہے، جن کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، نہ ان کے محفوظ کرنے کے طور طریقے تھے، لیکن میرے اللہ نے ہزاروں سال پیش آنے والے پہلے واقعات، بھولی بسری داستانیں ساری کی ساری آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی شکل میں اتار دی، جو انہوں نے لوگوں کو بتا دیا۔ تو یہ ہیں سچے رسول، اور یہ ہیں جی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، اور دوسرے پارے کے جو اہم مضامین تھے وہ سارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اب میں بلکہ گزارش بھی کروں گا کہ 2 سے 3 منٹ نا ان مضامین کو دہرا لیا کریں، آپس میں گروپ بنا کے دہرا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے پارے میں ہوا کیا ہے۔ دیکھیں ہم صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے انشاءاللہ یہ علم حاصل کرنا ہے، اور ہم نے آگے دوسروں کو پہنچانا اور پھیلانا بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایک تو تجوید کے بھی وہ کوشش کر لیں، اور ایک جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ میں ان مضامین کو جو میں نے بتائے ہیں، میں نے مطلب کیا کیا بتایا، میں نے دیکھا آپ کو تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ نیکی کیا ہے وہ بتایا، میں نے آپ کو صفا مروہ کے بارے میں بتایا، حرام چیزیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں وہ بتائی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ قصاص میں اللہ نے زندگی لکھی ہے، روزے کے متعلق 1-2 واقعے ذکر کیے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا مال کیسے خرچ کرنا ہے، مشرک عورتوں سے نکاح کے بارے میں بتایا، اور جناب دنیا کی بہترین عورت کے بارے میں بتایا، اور وہ طلاق اور عدت کے کچھ چیزیں ذکر کر دی ہیں، اور بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں، اور تدبیر سے انسان تدبیر کر کے تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا، اور کچھ جہاد کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ آپ 2 سے 3 منٹ ان کا مذاکرہ کر لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ازبر ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.